کہ جہاں آقا نے فرمایا جو نماز فجر کے بعد، کب؟ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی جو اس مسجد قباء میں زندگی بھر میں قیامت کے آخری فرد تک یہ اجازت دی اور کرم فرمایا آخری انسان تک، جب بھی مرد ہو عورت ہو، جب بھی وہ نماز فجر کے بعد اس مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرنے پہنچ گیا، اس نے مقبول عمرہ کا اجر پا لیا۔ حالانکہ عمرہ مکہ میں ہوا ہے، ہوتا وہاں ہے، مدینہ تو ایک زیارت کی جگہ، میں کہتا ہوں وہ عمرہ اور حج تو مکہ میں ہے، تو پھر مدینہ میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ صرف اس لیے آتے ہیں کہ آقا کروڑ بار آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے، آپ نہ ہوتے تو نہ حج ملتا نہ عمرہ ملتا، شکریہ ادا کرنے آئے بس۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی قباء، اس وقت مسجد نہیں بنی ہوئی تھی، جب آقا ہجرت فرما کے تشریف لائے تو اس وادی قباء میں گاؤں کا نام، جیسے پپلی گاؤں کا نام ہے، وہاں کا نام قباء، اس جگہ کا نام قباء تھا، وادی میں بستی گاؤں، تو وادی قباء کے راستے سے آقا نے آنا تھا، وہ راستہ بنتا تھا جو شہر مدینہ میں آپ نے آنا تھا۔ تو مسجد آقا آئے تو بنے، مگر میں بات پہلے کی کر رہا ہوں جب ابھی مسجد بھی بنی نہیں تھی، تو پتہ چل گیا وادی قباء والوں کو کہ آقا مکہ سے رخصت ہو گئے ہیں، آ رہے ہیں، چل پڑے ہیں۔ جب سے خبر ہوئی وادی قباء والوں کو کہ آقا مکہ سے چل پڑے ہیں، تو مکہ کے جوانوں نے یہ اہتمام کیا، پورے گاؤں میں صدا لگائی، اجلاس کیے، میٹنگز کی، پلاننگ کی۔ کیا پلاننگ کی؟ کہ اے وادی قباء والو، آپ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری راہ سے، اسی راستے سے محمد مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے، ہمارے گاؤں سے آقا گزر کے جائیں گے، تو آؤ جس نے یہاں سے گزرنا ہے اس کے گزرنے سے پہلے اس آنے والے محمد کا ان کی شان کے مطابق بھرپور استقبال کیا۔ یہ وہ باتیں وہ ہیں جو حدیث کی اور سیرت کی ساری کتابیں بنی ہیں۔ توجہ کریں۔ جوانوں نے کیا اہتمام کیا؟ آقا کے آنے کا استقبال کرنا ہے، اور پھر عشق کتنا تھا، محبت کتنی تھی، جنون کتنا تھا، ان میں 2 لیڈر بنے۔ جیسے تنظیمیں بنتی ہیں نا، تو ایک صدر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور ایک جنرل سیکرٹری ناظم ہوتا ہے۔ کہیں بھی پورے گاؤں کے سارے لوگ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، 1-2 لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں کسی بھی اچھے کام کے لیے۔ 1-2 لوگ جو آدمی ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، وہ لیڈر بنتے ہیں، قائد بنتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ ان میں سے وادی قباء کے جوانوں میں، پورے گاؤں کے لوگوں میں سے 2 جوان آقا کے استقبال کا اہتمام کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے 2 لڑکے وہ لیڈر بنا دیے گئے، گائیڈ، سربراہ بنا ہے۔ ایک کا نام تھا، جوان تھے دونوں، ینگ، 18 اور 22 سال کی عمر کے جوان، ینگ آدمی۔ ہر زمانے میں جب بڑا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کون کرتے ہیں؟ جوان ہی کرتے ہیں۔ بزرگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، چلتے ہیں، ہمت بناتے ہیں، مگر جو پاور، جو طاقت، جو ویژن، جو ول ہوتی ہے وہ جوانوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ ان 2 جوانوں نے یہ اس ساری وادی کو متحرک کر دیا،
اور کیا کیا؟ ہر روز اس راستے کی طرف چل نکلتے، صبح ہوتی چل نکلتے جس راستے سے مصطفیٰ کی آمد کا اشارہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استقبال ہو رہا ہے، آپ نے بھی استقبال کیا نا آج بھی رب کا، تو یہ آقا کی استقبال ہے، یہ آقا کریم کا استقبال ہے۔ اور وہ دونوں سب کو اعلان کر کے لے جاتے کہ آپ اے وادی قبا کے لوگوں، ہم دنیا والوں کے لیے مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جب خبر ہو جائے کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں تو لوگوں اپنے کام کاج چھوڑ دو، مصروفیات چھوڑ دو، نیندیں چھوڑ دو، مصروفیات کو ترک کر دو، ایک ہی دھن لگ جائے کہ محمد کے آنے کا استقبال کرنا۔ جوانوں کو لے کے پہاڑیوں پر چڑھ جاتے، سخت گرمی تھی، جب آقا آئے تو وہ دور گرمی کا تھا، اور آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ عرب کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے، مگر جنہیں عشق رسول کی گرمی لگی ہو انہیں یہ سورج کوئی گرمی دے سکتا، یہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جب عشق ہو جائے، عشق ہو جائے تو پھر کوئی گرمی سردی اثر انداز ہوتی نہیں ہے۔ وہ عاشقوں کا قافلہ، ان کے لیڈر ایک حضرت صاحب تھے اور ایک کا نام کلثوم تھا۔ آج عورتوں کے نام کلثوم ہے، مگر یہ میں لڑکے کا نام بتا رہا ہوں۔ ایک کا نام حضرت صاحب تھا اور دوسرے کا نام حضرت کلثوم تھا۔ دونوں نے اسلام قبول کر رکھا تھا۔ آقا کی ہجرت سے پہلے، آقا کی ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر رکھا ہے۔ وہ چند افراد جو کبھی حج پہ جاتے تھے مدینہ سے، تو وہاں بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانی جو علماء جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہو، آقا پہاڑیوں میں ان کو الگ لے جا کے، جو حج کرنے جاتے الگ لے جا کے انہیں دعوت اسلام دیتے، اور جو قبول کر لیتے انہیں کہتے کہ وہ ساتھ دعوت دیتے کہ آقا ہم مکہ آئے، حج کیا، آپ نے اسلام کی دعوت دی، ہم نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، آقا گزارش ہے کبھی ہمارے شہر میں بھی آئے، ہمارے شہر میں بھی آئے۔ آقا دل چاہتا ہے، مکہ کو بہار دی ہے، کبھی ہمارے گاؤں میں بھی قدم رکھیں، بہاروں والا شہر کر دیں، شفاؤں والا شہر کر دیں۔ آقا نے وعدہ کر لیا، اللہ نے چاہا تو اے حج کرنے آنے والوں اور اسلام قبول کرنے والوں، میری دعوت پہ لبیک کہنے والوں، رب نے چاہا تو انشاءاللہ میں تمہارے گاؤں آؤں گا، تمہارے شہر میں آؤں گا۔ پھر مصطفیٰ وعدہ پورا کیا آئے، وہ آ رہے تھے تو استقبال کرنے والے گرمی میں پہاڑیوں پر چڑھتے، اور پہاڑی پر چڑھ کے نا کہ دور، یہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں، کوئی ٹی وی چینل تو تھے نہیں کہ بتاتے کہ کہاں پہنچے کہاں پہنچے۔ انہوں نے تو پہاڑیوں پر چڑھ کے دیکھنا تھا کہ مصطفیٰ کہاں آیا، کہاں میرے مصطفیٰ ہیں، کہاں پہنچے ہیں۔ اللہ کی قسم تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، وہ صحابہ وہ جتنے لوگ تھے ان کو لے کے جاتے، پورے گاؤں کو لے کے جاتے، شدید گرمی ہوتی، جب سورج غروب ہوتا، سورج غروب ہوتا تو پھر کچھ کو کہتے تم آرام کر لو، مگر جوان کہتے ہم تو رات بھی یہی گزاریں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہم گاؤں چلے جائیں نیچے بستی میں اور مصطفیٰ آ جائیں تو استقبال نہ ہو سکے، نہیں ہم رات یہاں گزاریں گے۔ جب شدید گرمی صبح ہوتی پھر جاتے، وہ آ جاتے جو نیچے جن کو ریسٹ دی تھی۔ میں تو کہتا ہوں انہوں نے الگ الگ، وہ جیسے آج ہوتا ہے نا کہ 8 گھنٹے یہ ڈیوٹی کریں گے، 8 گھنٹے یہ کریں گے، وہ الگ الگ گروپ بنائے ہوتے ہیں۔ دوستان محترم صحابہ نے وہ گروپ بنا لیے، رات کے لیے انتظار تم کرو، دن انتظار ہم کریں گے۔ گویا 24 گھنٹے ہر ایک کی نگاہیں مصطفیٰ کی طرف لگی رہتی ہیں، اور جب دوپہر کا وقت ہوتا
تو بوڑھے کمزور ان کو کہا جاتا کہ تم چلے جاؤ، گرمی برداشت شاید نہ کر سکو۔ جوان کہتے کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، گرمی سے پگھل جائیں گے، مگر مصطفیٰ کے راستے میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ دوپہر کی گرمی میں بھی نیچے نہیں آتے تھے، استقبال کرتے۔ یہ تو رات ٹھنڈی رات ہے، آج استقبال کرنا کون سا مشکل لگتا ہے۔ ارے گرمی ہے، دوپہر کا سورج گرمی برسا رہا ہے، مگر سعد اور کلثوم کہتے ہیں نہیں، کوئی جانا چاہتا ہے تو روکتے نہیں، مگر ہمیں کوئی نہ کہے کہ اپنی گاؤں میں چلے جائے، ہم تو محمد کے راستوں کا ہی منتظر رہیں گے، دیکھیں گے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم جب پہنچے تو وہ دونوں بھائی، وہ بھائی صحابی ہونے کے اعتبار سے مگر نہ دونوں الگ خاندان کے تھے، ایک خاندان کا، دوسرا دوسرے خاندان کا، اپنے اپنے قیادت محلوں کی، اپنے خاندانوں کی قیادت کر کے جوان آگے بڑھ کے تو وہ وہاں انتظار کرتے ہوئے ایک ہی بات کرتے ہیں، بس کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم نیچے جانے کے لیے تیار نہیں۔ خواہش کیا تھی ان جوانوں کی؟ خواہش پتہ کہ اس کے اندر بھی ایک خواہش تھی، بہت ساروں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، کچھ نے اسلام کو قبول کیا تھا، چند وہ ہزاروں میں بھی نہیں، چند درجنوں اور سینکڑوں کے اندر، 2 سینکڑے بھی نہیں بنتے تھے، 200 بھی نہیں بنتا تھا، جنہوں نے آقا کو مکہ وہاں جب گئے تو اسلام قبول کیا، اور وہ کچھ یہاں بھی نہیں تھے، کچھ مدینہ میں تھے، ابھی وہ اپنے گاؤں میں تیاری لگے ہوئے تھے، یہ اپنے گاؤں میں تھے وادی قباء والے، مدینہ والے قباء پہنچے، یہ صرف قباء والے تھے، تو ان میں چند تھے جنہوں نے آقا کا دیدار کیا ہوا تھا، اکثریت نے دیدار، مگر پھر بھی گرمی میں کیوں مارے پھرتے ہیں؟ واہ واہ، جنہوں نے دیدار کیا ہوا تھا انہوں نے نہ دیدار کرنے والوں کو بتا اتنا رکھا تھا، اتنا بتا دیا تھا کہ ارے لوگوں آؤ ہمارا محمد دیکھو، ان کی آنکھیں دیکھ کے تم گم ہو جاؤ گے، ان کے لبوں میں مست ہو جاؤ گے، میرے آقا کے رخسار دیکھو گے، بےتاب ہو کے دیوانے ہو جاؤ گے، آقا کا سینہ دیکھو گے مست ہو جاؤ گے، آقا کی چال دیکھنا کتنی نرالی ہے، پیشانی کتنی کمال ہے، ارے ابرو کتنے کمال ہیں، شانے کتنے کمال ہیں، ہاتھ بڑھتا ہے تو نور کتنا دیتا ہے، قدم اٹھتا ہے انداز چلنے کا کتنا پیارا ہوتا ہے، اتنی تعریفیں کر رکھی تھی، اتنے شانیں بیان کر رکھی تھی کہ جنہوں نے نہیں بھی دیکھا تھا ان کا دل تھا کاش مصطفیٰ آئے، دیر نہ ہو، سب سے پہلے میری نگاہ مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ کا طالب تھا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، جب باتیں سنتا تھا نا پیغمبر دور پہ تو دل چاہتا تھا جس کی باتیں اتنی من موہنی ہیں، جن کا حسن، جس کا وہ کرم، رحمت، فضل اتنا کمال ہے، جس نے کائنات کتنا حسین بنا رکھا ہے، وہ نہ جانے کتنا سونا ہوگا۔ تبھی تو کہتے تھے نا کہ اللہ باتیں تو کرتا ہوں، کان وہ تیرے کلام سے بڑے معمور ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، دل کرتا ہے تیری باتیں پیاری ہیں، کبھی اپنا ہاتھ بھی دکھا نا۔ اس کا مطلب ہے باتیں اچھی لگیں، ان کے عادات اچھے لگیں، سن رکھی ہو تو دل چاہتا ہے جس کی اتنی تعریفیں لوگ کرتے ہیں کاش وہ میں بھی دیکھ لوں، اسے دیکھوں۔ صحابہ نے رنگ اتنا بنا دیا تھا جیسے آج ناخوان بناتے ہیں، جیسے آج علماء بناتے ہیں، جیسے آج صوفیاء بناتے ہیں۔ جس نے نہیں دیکھا ان کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، کاش جس محمد کا مکھڑا ہے سب بتاتے ہیں، جس کی آنکھیں ایسی بتاتے ہیں، جن کا حسن لازوال اتنا خوبصورت بتاتے ہیں، وہ پیکر جمال، وہ حسن کمال، کاش ایسا ہو جن کی تعریفیں کان سنتے ہیں کبھی آنکھیں بھی اسے دیکھ لیں۔ انہوں نے ماحول ایسا بنا دیا تھا، ہر ایک کوئی دھوپ کی وجہ
سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، گرمی کی شدت حدت کی وجہ سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ طلب پیدا ہو گئی، عشق پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی اس بات کی کہ ساتھ جسے تو بتاتا ہے محمد سونا بڑا ہے، کلثوم جسے بتاتے ہو مصطفیٰ لجپال بڑا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کاش سارے گاؤں والے سے پہلے میں دیکھوں، پہلے میں دیکھوں۔ استقبال کرنے کے لیے لوگوں، دوستوں، آج آپ نے استقبال کیا، یہ نام ہے ربیع الاول کا، ولادت مصطفیٰ کا، در حقیقت یہ اس مہینے کا استقبال نہیں ہے، مہینہ مصطفیٰ سے پہلے بھی یہ تھا۔ واہ واہ واہ، مہینہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے بھی بھئی یہ محرم، صفر، ربیع الاول یہ سارے مہینے پہلے بھی تھے، مگر ان کا استقبال کوئی نہیں کرتا تھا۔ مصطفیٰ ربیع الاول میں آئے تو ربیع الاول کے نام پہ استقبال بھی ہونے کا آغاز ہو گیا۔ تو اصل یہ ربیع الاول مہینے کا استقبال نہیں، یہ تو مصطفیٰ کی آمد کا استقبال ہے۔ وہ صحابہ نے جب استقبال کے لیے انتظار کیا تو وقت آ گیا جس کا سبھی کو انتظار تھا، آقا آ گئے، ہر ایک نے زور زور سے پہاڑیوں سے آواز دی، لوگوں جو نیچے گئے ہو جلدی آ جاؤ، جس محمد کا انتظار تھا وہ رخ انور چمک اٹھا ہے، وہ آفتاب خاص چمک اٹھا ہے، وہ بدر خاص وہ طلوع ہو چکا ہے، آ جاؤ۔ جو نیچے بھی تھا پورے کیا، جمع کیا، دیکھنے والے وہ نہ دیکھا جنہوں نے وہ سارے کے سارے آج محمد کا دیدار کرنے پہاڑیوں پہ چڑھ گئے، استقبال کیا۔ اور سوشل میڈیا کوئی تھا بتایا نہیں تھا، نہیں، اب دیکھنا جو سب سے آگے آگے تھے ان پر اور جو پیچھے تھے ان پر آقا نے ان کی کیفیات، ان کی وہ ساری سٹرگل، ان کی ساری محنت، ان کے پیار کو میرے مصطفیٰ نے نکاح نبوت سے وہی باندھ لیا تھا کہ کون کتنا میرا استقبال کرنے کے لیے آیا، کس نے اہتمام کیا، کتنا آگے بڑھا۔ ہاں ہاں یہ کتابوں کی بات کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے کہا ان میں سے لیڈر کون تھا؟ حضرت سعد اور حضرت کلثوم، حضرت سعد اور حضرت وہ سب سے زیادہ آگے آگے تھے، سب سے زیادہ میلاد کا اہتمام، سب سے زیادہ استقبال، سب سے زیادہ جتن، سب سے زیادہ جوش، گاؤں والوں کو تیار کرنا۔ جو لیڈ کر رہے تھے وہ دو تھے، میرے مصطفیٰ جان گئے، کیوں؟ میرا مصطفیٰ جہاں بھی ہو وہ عشق کرنے والوں کو پہچان جاتا ہے کہ کون کتنا کرتا ہے، کون اوپر اوپر سے کرتا ہے، کون من کی گہرائی سے کرتا ہے، کون دل کی وادی سے کرتا ہے، اخلاص کس کے اندر ہے، عشق کتنا ہے، محبت کتنی ہے، حب کتنی ہے، چاہت کتنی ہے، طلب کتنی ہے، میرا مصطفیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ میرے مصطفیٰ آئے، ہر ایک کا دل تھا، ہر ایک کا دل تھا کاش آقا رکیں تو میرے گھر رکیں، آقا آئیں تو میرے گھر آئیں۔ ایک کوئی دوسرا کہتا ہے میرے گھر قدم لگے، میرے گھر قدم لگے۔ آقا نے فیصلہ فرما دیا، کیا فرمایا؟ فرمایا سعد تیرا گھر بڑا ہے، تیرا گھر دن تیرے پاس رہوں گا، کلثوم تیرا گھر چھوٹا ہے، رات تیرے پاس رات تیرے پاس رہوں گا، دن ادھر کیوں؟ یہ تقسیم کیوں کی؟ میں نے کہا وادی پوری کے لوگ گئے ہوئے تھے، مگر جو ایسے عشق کی راہ پر چلنے والا جو سر توڑ کوشش کرتا ہے اسے سب سے زیادہ نوازا جاتا ہے، جو امت کو آقا کے ساتھ جوڑنے کی سٹرگل کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ نوازا جاتا ہے، جو امت کی بقا اور امت کو عشق رسول سکھانے میں صرف کرتا ہے، آقا کی دیدار کی طرف لگانے میں جدوجہد کرتا ہے، میرا مصطفیٰ اور میرا خدا سب سے زیادہ انہیں نوازتا ہے۔ وہ آقا آئے فرمایا کلثوم تمہارا گھر چھوٹا، رات ادھر رہوں گا، دن نہیں رہوں گا ادھر۔ کیوں؟ فرمایا دن کو لوگ ملنے آئیں گے، میرا دیدار کرنے آئیں گے،
بڑی حویلی چاہیے، سعد کی حویلی بڑی ہے، وہاں مجمع لگا کے سب کو دیدار دوں گا۔ لوگوں یہ جو جلوس نکالا، اہتمام کیا، کرتے رہو، کرتے رہنا۔ میرا ایمان کہتا ہے شہرت کے لیے نہ کرنا، نام بری کے لیے نہ کرنا، دکھلاوے کے لیے نہ کرنا، فقط اس نیت سے کرنا جیسے سعد اور کلثوم نے کیا کہ یہ امت، یہ نوجوان، یہ بوڑھے یہ استقبال کریں تو مصطفیٰ کی نماز شاد ہو جائیں، آقا کے ساتھ تعلق بن جائے، مضبوط ہو جائے گہرائی تک۔ نیت جب آقا کے لیے ہوگی، میرا ایمان کہتا ہے کرتے رہو، کرتے رہو۔ ایک وقت آئے گا کسی کے گھر میں رات کو مصطفیٰ رہے گا، کسی گھر دن کو رہے گا۔ دیکھنا کبھی دن کا ماحول بدلے گا تمہارے گھر کا، کبھی راتوں کو جب ماحول بدلے، گھر میں درود و سلام کی دن کو آوازیں آئے یا رات کو آئے، رات کو اگر تمہیں اٹھنا مل جائے، مصلی پہ آنا مل جائے، رات کو رونا مل جائے، رات کو درود و سلام کی کثرت کرنا مل جائے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ میری وجہ ہے، یہ سمجھ لینا لگتا ہے جو رات کو کثرت درود و سلام کی توفیق ملی ہے، میں رات آقا میرے گھر میں سٹے کرے، جو دن کو ماحول بدلے، بیویاں، مرد، چھوٹے، بڑے، جب تمہارے میرے گھروں میں درود و سلام کی کثرت ہو، آقا کی سیرت کی کثرت ہو، آقا کی صفات کے ذکر کی کثرت ہو، آقا کے خصائل، شمائل، فضائل، جب وہ کثرت سے دل میں پوری فیملی کرنا شروع کر دے، سمجھ لو نظر آئیں نہ آئیں محمد کا پھیرا لگ چکا ہو۔ دوستان محترم، وہ آقا کریم نے ان کو دن اور رات تقسیم کر دی، یہ استقبال کیا تو محنت کی تو آقا نے کرم کیا یا نہ کیا؟ اگر اس وقت کرتے تھے تو آج سراپا رحمت نہیں ہے، آج رحمت العالمین نہیں ہے؟ ہاں آقا تو فرماتے ہیں صبح جمعہ ہے نا، آج جمعرات، اور آقا فرماتے ہیں جو جمعے کے دن، پیسے تو پابندی کہیں بھی نہیں، سپیشلی فرمایا جو جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود پڑھتا ہے، کتنا؟ 100 کس کے لیے فرمایا؟ صحابہ کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے، آخری انسان کے لیے بھی، سب کے لیے فرمایا صدیاں بیت جائیں بے شک، جو 100 مرتبہ جہاں بھی ہو، جب بھی دل چاہے، جب وہ جمعے والے دن 100 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجے تو اس کی رب 100 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا جو جمعے کو مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، ارے پورا ہفتہ فرشتے اس سے لے کر مجھے پیش کرتے ہیں، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے دعا کا فرماتے ہیں فرشتوں ہٹ جاؤ، آج براہ راست کال لینا چاہتا ہوں، آج براہ راست کال لوں گا۔ ادھر درود و سلام پڑھنے والا درود پڑھتا ہے، ادھر میرے مصطفیٰ اپنے اذن مبارک کے ساتھ، کانوں کے ساتھ براہ راست سنتے ہیں۔ صرف اتنی نہیں فرمائی، آقا نے حدیث میں فرمایا کہ میں جب وہ سنتا ہوں تو یہاں تک پہ نظر کرم کرتا ہوں، یہاں تک توجہ دیتا ہوں کہ میں اسے بھی جانتا ہوں جس نے پڑھا، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں جس نے پڑھا، ارے اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں، حتیٰ کہ گلی محلہ اور اس کا گاؤں، اس کا گھر، سارے میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ لوگوں درود و سلام اور استقبال کرنا یہ آج کا نہیں، جس صحابہ نے بھی استقبال کیا تھا، بولو کیا۔ چلو یہ وادی قباء تھا، وادی مدینہ کی بھی بات کر دوں، وادی مدینہ کی بات کروں، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، جب آقا وہاں سے نکلے تو مدینہ والے تو بچوں سمیت تیار تھے، بچیوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، بڑوں کو لے کر، چھوٹوں کو لے کر بیدار تھے۔ اور اس سے بڑا کرم کیا تھا کہ ان کے گاؤں میں محمد عربی آ رہے تھے، اس سے بڑی اور کچھ نصیبی کیا تھی؟ ارے تیرے میرے خوابوں میں آ جائیں، ہم سمجھیں گے ہم نے کائنات لوٹ لی ہے۔ اور اگر خود براہ راست جس میں ادب کے ساتھ میرے مصطفیٰ جن کے گھر آئے، گاؤں آئے، ان سے بڑا بھی کچھ نصیب ہو سکتا ہے؟ دوستان محترم، صحابہ اپنے اس مدینہ سے، مدینہ پتہ کتنا تھا؟ مدینہ اس وقت آقا کے ظاہری زمانہ میں جتنی آج مسجد نبوی ہے،
کتنی آج مسجد یہ آج مسجد نبوی اتنی وسیع کر دی گئی ہے کہ جتنا مدینہ تھا گویا پورے مدینے کو اس زمانے کا جو چھوٹا سا مدینہ بستی تھی اس پورے مدینے کو اس پورے سٹی کو جو گاؤں تھا اس بستی کو سارے کو اکٹھا کر کے تو ایک مسجد نبوی بنا دی. گویا مسجد نبوی میں گھومو تو سمجھو یہ مصطفیٰ والے مدینہ میں گھوم رہے ہیں, وہ ظاہری زمانے والے مدینہ میں گھوم رہے ہیں. یہ دائیں بائیں پھر بڑی مگر وہ کیا اسی جگہ تھے استقبال کرنے والے؟ توجہ کرنا, جنہوں نے آقا کریم کا استقبال کیا وہ کیا اس مسجد نبوی والی جگہ تھے؟ نہیں. آپ اگر جائیں نا مدینہ شریف تو وادی قباء سے باہر نکلیں, کچھ فاصلہ طے کر کے آگے جائیں, وہاں ایک آج ادارہ بنا ہوا ہے, ادارہ تعلیم کا. وہاں وہ آقا کریم کے جو صحابہ صحابیات اور بچے اور بچیاں تھی, مدینہ ادھر تھا دور اور وہ گاؤں سے بہت آگے دور قباء کے قریب. میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پلان یہ کر رکھا تھا کہ جو ہی وہ وادی قباء سے آ کر نکلے وہیں سے استقبال کر کے لائیں گے, گیپ نہ ہے. استقبال کرنے وہاں پہنچے, جب وہاں پہنچے تو وہ چھتوں پر, میں اس جگہ دیکھنے گیا, لوگوں نے مجھے وہاں بتایا کہ وہ جن چھتوں پہ بچیاں چڑھی تھیں, جن چھتوں پہ عورتیں چڑھ گئیں, گلیوں کے اندر وہ دف بجانا جیسے آج غازی صاحبان بجا کے پڑھ رہے تھے, وہ دف بجا بجا کر وہ نعت پڑھ رہے تھے. کیا عربی میں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہم پر اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم پر وہ طلع البدر علینا, ہم پر 14ویں کے چاند سے زیادہ عظیم چاند طلوع ہو چکا ہے, نور دینے والا چاند. کہاں سے؟ من ثنیۃ الوداع. ارے یہ ایک پہاڑی کی گھاٹی کا نام تھا, ایک پہاڑی راستے کا نام تھا. تو وہ